کربلا میں ہوا کیا سنبھالے فاطمہ سورہ
غضب ہوا کہ نے حسین کو مارا یہ کیا غضب ہوا کہ نے حسین کو مارا سنی جو رانوں نے ماتم کے جوش میں یہ صدا پچاڑے پانے لگی خاک پر بدر کو رکا ہوا یہ سوچ رہا ہے شہید تیرے جفا تڑپ تڑپ کے پکار یہ فاطمہ سغرا دکھائی دیتا ہے سب خیر جھٹا ہوا لوگوں ارے پتر میرا تم میں سے کیا ہوا لوگوں بتاؤ قاصد ہوا آسے نام پر ہے کدھر بتاؤ قاصد ہوا آسے نام پر ہے کدھر قریب مرجوع اب میں فستت لوگوں کہاں ہے پالی سکی نہ میری بہن لو بکاری دودھ تھا دیئے فانوے ناشا جگر خراش بی حسین کی روزہ میں رانڈ ہو گئی زہرا کھر ہوا بلدا رانا کنبے میں باقی کوئی بجو سجا رانا کنبے میں باقی بجو کوئی سجا عجیب حادثہ ہم پہ گزر گیا سورا بسر بھی مر گئے وارث بھی مر گیا سورا عجیب حادثہ ہم پہ گزر گیا سورا بسر بھی مر گئے وارث بھی مر گیا سورا وطن میں جب کے اسیروں نعرہ صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون اللہ تعالیٰ نے دنیا کا بلا اللہ تعالیٰ نے جو بلائی کا بلا پوری سال جن ایام خدا کا انتظار کیا جاتا ہے آج وہ ایام خدا ہم سے ملا ہو جاتے ہیں جب محرم کا 4 دن ہوتا ہے تو 3 بیویاں فیصلے ادا کر آتی ہیں ایک بیوی رقیہ سے آتی ہے ایک بیوی شہاب سے آتی ہے اور ان دونوں بیویوں کے ساتھ زندان شام سے ایک 4 سالہ یتیمہ اس وحشی عذاب پر آتی ہے کوئی اپنے بابا کا پرسہ دیتی ہے کوئی اپنے بیٹے کا پرسہ دیتی ہے کوئی اپنے بھائی کا پرسہ دیتی ہے اللہ آج کا دن آج ربیع الاول بہت عجیب سا دن ہے آج
دیا گیا. امام عسکری کو زہر ملا, زہر نے کام کرنا شروع کیا. آخر وہ وقت آیا, امام عسکری نے اپنے غلام حکیم سے آب خاص کو تسلیم کیا. آب خاص کو مانگا. امام عسکری نے خدمت میں حاضر کیا. امام عسکری آب خاص نوش کرنا چاہتے ہیں. امام عسکری نے آب خاص کا جام اپنے ہاتھوں میں پکڑا. امام عسکری اپنے ہاتھوں سے اس آب خاص کو لگانا چاہتے تھے. امام عسکری کے ہاتھوں میں لرزہ طاری ہوا. آب خاص کا جام زمین پر گر گیا. امام عسکری وہ آب خاص نوش نہیں کر سکے. شاید امام عسکری نے کربلا کا رخ کیا. میرے جدے بزرگان نے 10 مارے کو پانی تو مانگا تھا, لیکن 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین کو کربلا کی تپتی زمین پر اس طرح قتل کر دیا گیا تھا. امام عسکری کو غسل دیا گیا. کفن ملا امام عسکری کو. ایک مرتبہ امام عسکری کا جنازہ نماز جنازہ کے لیے وارد ہوا. جعفر آگے بڑھا, کہتا ہے میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا. ایک 5 سالہ بچے نے جعفر کا ہاتھ تھاما. کہا چچا معصوم کا جنازہ معصوم ہی پڑھایا کرتا ہے. امام مہدی نے اپنے والد کا جنازہ پڑھایا. امام عسکری کا جنازہ بھی اٹھا, غسل بھی مل گیا, کفن بھی ملا. بیٹا سلامت تھا. بیٹی نے جنازہ پڑھایا, لیکن حضرت آگے ہمارا سلام ہے اس جد مظلوم پر. ہمارا سلام ہو اس شہدائے کربلا پر کہ جس کا لاشا 3 دن تک کربلا کی تپتی زمین پر اس طرح پڑا رہا. ارے ہمارا سلام ہو اس سید الساجدین پر جب 11 محرم کو یہ قافلہ مقدس سے گزرا ہوگا اور جوان بیٹی نے وہاں کا لاشا دیکھا ہوگا. عزادارو, اس قافلے کو, اس اجڑے ہوئے قافلے کو زندان شہاد سے جب رہائی ملی, لٹے ہوئے تبرکات آنے شروع ہوئے. لٹی ہوئی ردائیں آئی, نچے ہوئے گوشوارے آئے. زینب نے ردائیں اٹھا کر ایک طرف رکھ دی. نچے ہوئے گوشوارے اٹھا کر ایک طرف رکھ دیے. دشت سے خون آلود کرتا, پھٹا ہوا کرتا اٹھایا. زینب چومتی جاتی ہے, روتی جاتی ہے. کسی بیوی نے پوچھا بیوی یہ کیا ہے جو آپ اس کو چومتی جاتی ہے, روتی جاتی ہے. زینب نے کہا بیوی تجھے نہیں معلوم, جب میری ماں فاطمہ یہ کرتا سی رہی تھی, روتی جاتی تھی, آنکھوں سے آنسو جاری تھے, گریہ کرتی رہتی تھی. میں نے ماں سے پوچھا کہا یہ کرتا کیا ہے. کہا زینب میں تو وقت آخر نہیں ہوگی, جب بھیا حسین وقت آخر آئے گا اپنے ہاتھوں سے یہ کرتا حسین کو پہنا دینا. زینب نے ہر بیوی کو ندا دی. بھابی ام روا کی آپ کی چادر, بھابی ام لیلا یہ آپ کی چادر, بہن کلثوم یہ تمہاری چادر, اماں فضہ یہ تمہاری چادر. جب تمام چادریں زینب نے بیویوں کو دے دی, دشت میں ایک ننھی سی چادر دیکھی. اب زینب سے نعرہ ہو گیا, اس ننھی سی چادر کو دشت سے اٹھایا, کمرے سکینہ پر رکھ دیا. سکینہ پوچھا کرتی تھی رہائی کب ملے گی, سکینہ پوچھا کرتی تھی رضا کب ملے گی. سکینہ رہائی بھی مل گئی, سکینہ
رحمۃ اللہ انصاری کربلا میں موجود ہے. یہ اجڑا ہوا قافلہ کربلا میں آیا. ہر بیوی نے ہر شہید کی قبر پر ماتم کیا, ہر شہید کی قبر پر ماتم کیا. جب سید سجاد نے دیکھا یہ قافلہ, یہ بیویاں ہم سے نڈھال ہو گئی ہے, سید سجاد نے اس قافلے کو روانگی کا حکم دیا. تمام بیویاں محفلوں میں بیٹھ گئی, لیکن ایک بیوی ایسی تھی جو قبر حسین سے لپٹی ہوئی آہو بکا کر رہی تھی, گریہ کر رہی تھی. وہ بیوی قبر حسین سے نہیں ہوئی. وہ بیوی قبر حسین سے نہیں اٹھ رہی تھی. سید سجاد نے امی ابا سے پوچھا, امی ابا یہ کون بیوی ہے جو قبر حسین سے گریہ کر رہی ہے, قبر حسین سے گریہ کر رہی ہے؟ زینب نے کہا سید سجاد یہ ام رباب ہے. زینب ام رباب کے پاس گئی کہ ام رباب بدر نہیں چلنا, قافلہ بدر جا رہا ہے. ام رباب قبر حسین سے اٹھتی, قبر حسین سے اٹھتی. کہا بیوی آپ کے بچے کربلا میں مارے گئے, آپ بدر جا رہی ہے, آپ کی رضا چھن گئی, آپ کو کوفہ شام کے بازاروں میں پھرایا گیا, آپ بدر جا رہی ہے. کیونکہ آپ کا شوہر وطن میں باقی ہے, آپ اپنے شوہر کے سہارے جی سکتی ہے. لیکن بیوی جب آپ کے دو ہی بچے تھے, ایک تو حسین کربلا کی تپتی زمین پر لے کر سو گئے. سوچا تھا سکینہ کو دیکھ کر جی لیا کرو گی, لیکن بیوی تیرا سفر میں قیامت کا دن تھا کہ سکینہ کو ستارے شام کی تاریکی میں دفن کر دیا. بیوی رواب جائے تو کس کے سہارے جائے, بیوی رواب بدن جائے تو کس کے سہارے جائے. ہر بیوی محفل پر سوار ہوئی, ہر بیوی محفل پر سوار ہوئی. اب یہ قافلہ کربلا سے اس عالم میں روانہ ہوا کہ ہر بیوی کا دل غمگسار تھا, ہر بیوی کا دل غمگسار تھا. ہم اپنے وطن واپس جا رہے ہیں, اس وطن مدینہ واپس جا رہے ہیں جہاں کبھی حسین بھی ہوا کرتے تھے, اکبر بھی ہوا کرتے تھے. یہ قافلہ جیسے ہی مدینے کے قریب پہنچا اور زینب نے جیسے ہی مدینے کے در و دیوار کو دیکھا, ایک مرثیہ کہا اے نانا کے مدینے, اب ہمیں قبول نہ کرنا. جب ہم یہاں سے گئے تھے ہمارے ساتھ حسین بھی تھے, اکبر بھی تھے, علی اصغر بھی تھے, لیکن اب جب ہم واپس آ رہے ہیں نہ عباس ہے, نہ اکبر ہے, نہ محمد ہے, نہ حسین. اس قافلے کو مدینے کے باہر چند مقام پر روکا گیا, چند مقام پر یہ قافلہ ٹھہرا. امام نے بشیر کو طلب کیا کہ بشیر تیرا باپ اشعار کہا کرتا تھا, کیا یوں بھی اشعار کہتا ہے؟ کہا جی مولا میں بھی اشعار کہتا ہوں. کہا بشیر کیا تم مدینے والوں کو یہ سنانی سنا کے 28 رجب
جناب حنفیہ آگے بڑھے زینب سے ملنا چاہتے ہیں. زینب آئی. جیسے ہی حنفیہ نے بہن زینب کو دیکھا, جب کوئی بھائی اپنی بہن سے ملتا ہے تو سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرتا ہے. ایسے ہی حنفیہ نے جب زینب کو دیکھا, سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا. جیسے ہی سر پر ہاتھ رکھا, زینب نیچے زمین پر بیٹھتی گئی. کہا شہزادی کیا ہوا؟ کہا حنفیہ کبھی کوفہ کا بازار تھا, کبھی شام تھا, کسی کے ہاتھ میں پتھر تھا, وہ پتھر مارتا تھا, کوئی جلدی ہوئی ہاتھ مارتا تھا. ارے جس کے ہاتھ میں جو آتا تھا وہ ہم پر وار کرتا تھا, وہ ہم کو مارتا. مزاداروں یہ اٹھنا ہوا پہنچا, قبر رسول پر پہنچا. راوی کہتا ہے ابھی محفل بیٹھی نہ دی کہ ایک بیوی نے اپنے آپ کو محفل سے روضہ رسول پر گرا دیا, اور جو مرضی اے نانا جس حسین کو تم نے پالا تھا, نانا اس حسین کو کربلا کے گڈھے پر آئی اپنے بازوؤں سے ردا ہٹا کر رسن کی تیر دکھاتی. نانا جب کوئی دور جاتا ہے اور واپس وطن لوٹ کر آتا ہے تو اپنے بزرگوں کے لیے کوئی سوغات لاتا ہے. نانا میں بھی یہ سوغات لائی ہوں, پھٹا ہوا خون آلود کرتا حسین کا نکالا, قبر رسول میں رکھا. نانا یہ سوغات میں یہ سوغات میں لائی. مزاداروں یہ اجڑا ہوا قافلہ قبر سیدہ پر آیا. بیوی زینب بیویوں کے جھرمٹ میں سیدہ کی قبر پر آئی. ایک کیوں نہ کہوں کہ اجڑی ہوئی بیٹی, اجڑی ہوئی ماں کی قبر پر آئی. اجڑی ہوئی بیٹی, اجڑی ہوئی ماں کی قبر پر آئی. تمام بیویوں سے کہا, بیویوں میں پاس سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں, تم لوگ یہاں سے چلی جاؤ. بیویاں چلی گئی. زینب قبر سیدہ کے پاس بیٹھ گئی. اے اماں جس حسین کو چنگیاں پیس کر پالا تھا, اے اماں اس حسین کو کربلا کی زمین پر قتل کر دیا گیا. اے اماں میں 70 قدم کے فاصلے سے حسین کا کٹتا ہوا سر دیکھ رہی تھی. اماں مجھ سے برداشت نہ ہوا. شاید قبر سیدہ سے آواز آئی ہو, زینب تم 70 قدم کے فاصلے سے حسین کا کٹتا ہوا سر دیکھ رہی تھی, تم سے برداشت نہ ہوا. میرے بیٹے کا سر میری آغوش میں. ہر بیوی نے, مدینے کی ہر بیوی نے زینب کو پڑھ کر پرسا دیا. سغرا بھی تشریف لائی, سغرا کو بھی پرسا دیا گیا. نظرداروں الوداعی مجلس ہے. اب اس کے بعد فرش اعظم اس بات میں نہیں بچے گا. سیدہ جو فرش اعظم پر اپنے بیٹے کا پرسا لینے آتی تھی, سیدہ اس فرش اعظم پر بیٹے کا پرسا جو لینے آتی تھی اب نہیں آئیں گی. بچے جو اگلے بار ہمیں اور یہ خبر ہے, ارے جو چل بسے اپنا سلام آخر ہے. سغرا کو تمام رودات سنائی کہ اکبر کو شہید کر دیا, اکبر کو پٹھی مار کے شہید کیا. حسین کو شہید کر دیا گیا. سغرا گریہ کرتی جاتی ہے. سغرا کو بتایا, سغرا تمہارا 6 مہینے کا بھائی بہت پیاسا تھا.
بابا اسے پانی پلانے لے کے گئے تھے، بابا پانی پلانے لے کے گئے تھے، لیکن ظالموں نے پانی تو نہ دیا، پانی تو نہ دیا، علی اصغر کو تیر مار کر شہید کر دیا، شہید کر دیا۔ سغرا نے بہت گریہ کیا، حضرت عالم بس آخری جملہ، سغرا نے گریہ کیا۔ ایک مرتبہ سغرا اپنے مقام سے کھڑی ہوئی، سغرا اپنے مقام سے کھڑی ہوئی، کبھی ان میں رکاب کی جانب دیکھا، کبھی ان میں رکاب کی جائیں جانب دیکھا، کبھی بائیں جانب دیکھا، کبھی زینب کی بائیں جانب دیکھا، کبھی دائیں جانب دیکھا، ہر بیوی کی طرف دیکھتی ہے، ہر بیوی کے دائیں جانب دیکھا، کبھی بائیں